نہ جانے پہلی بار وہ یہاں کب آیا تھا، اب تو وہ یہ بھی بھول چکا تھا، مگر یہاں کے لوگوں سے آنے والے امیرزادوں اور امیرزادیوں سے اس کی پرانی الیک سلیک تھی۔ سب ہی سے جانتے تھے۔ شارق زمان نے آہستہ سے گاڑی اندر پارکنگ میں جا کر کھڑی کی۔ اندر داخل ہو کر بہت سے لوگوں نے اسے ویلکم کہا تھا۔ کئی لڑکیوں نے دور سے ہی ہاتھ لہرائے اور کچھ امیرزادیوں نے اسے دیکھ کر اپنے بیگ سے اپنا روپ بہروپ دیکھنے کو آئینے نکالے۔ وہ ایسی ہی شخصیت کا مالک تھا، بھرپور مردانہ وجاہت، دلکش اور دلنشین سراپا۔ جس راہ سے بھی گزر جاتا تھا ہزاروں پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کے اندر صرف باپ کی وجاہت اور دلکشی ہی نہیں سمٹ آئی تھی، بلکہ ماں کی خوبصورتی اور اکھڑپن بھی موجود تھا۔ وہ کنج تھا، ہرجائی تھا۔ یہاں کتنی امیرزادیاں اس کی صرف ایک جنبش آبرو کی منتظر تھی۔ وہ ان کی رعنائی خوبصورتی سے فائدہ بھی اٹھاتا تھا، مگر کوئی بھی اس کے اندر کے مرد کو مطمئن نہ کر پائی تھی۔ وہ صرف ان کو دیکھتا تھا، ان کے ساتھ ہنس بول کر گفتگو کرتے، ڈائیلاگز بول کر اپنے کچھ پل حسین کر لیتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی لڑکی اس کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا نہ کر پائی تھی۔ پھر وہ بہت جلد اکتا جاتا تھا اور فطرتاً ہرجائی تھا۔ اپنی اس خصوصیت سے نہ صرف وہ خود آگاہ تھا، بلکہ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا۔ سارے کھیل میں اس نے کبھی خود سے کسی لڑکی کی جانب پیش رفت کی بھی نہ تھی۔ یہ امیرزادیاں خود تھی جو اس کی جانب پکے پھل کی طرح آ گرتی تھی۔ وہ تو صرف ان کی خواہش پوری کرتا تھا۔ صرف چند حسین لمحے ہوتے تھے اور بس، وہ کبھی آخری حد تک نہیں گیا تھا۔ اسے خود پر کنٹرول ہوتا تھا۔ شاید پتہ نہیں کون سی نیکی تھی، کون سی طاقت تھی جو اس سے برائی کی دلدل میں اترنے کے باوجود باہر کھینچ لاتی تھی۔ وہ کئی دن تک ملول و پشیمان پھرتا تھا، اپنے آپ سے الجھتا، خود سے لڑتا، مگر پھر جب اس کے اندر ایسی آگ لگتی تو وہ پھر یوں ہی بکھر جاتا۔ پھر یہیں آ کر اسے پناہ ملتی تھی۔ اس وقت بھی وہ خاموشی سے اپنی محسوس کرسی پر بیٹھا تھا۔ ویٹر اس کا محسوس گلاس اسے پکڑا گیا اور وہ ارد گرد دیکھتا رہا۔ ہیلو، بہت دنوں بعد آئے ہو آج؟ یہ زیبا تھی جو اسے دیکھ کر اس کی ٹیبل پر چلی آئی تھی۔ کروڑوں کے مالک باپ کی اکلوتی جانشین تھی، اکثر یہاں آتی رہتی۔ یہاں کے سب ممبر اسے بخوبی جانتے تھے۔ شارق زمان نے سر اٹھا کر اسے صرف ایک نظر دیکھا تھا۔ پچھلی وزٹ میں یہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی، مگر اس بار اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، حتیٰ کہ خوبصورتی کی انتہا تک حسین لڑکی زیبا بھی نہیں۔ کیا بات ہے؟ بہت خاموش ہو۔ آر یو آل رائٹ؟ اپنے حسین ہاتھ اس کے بازو پر رکھے وہ ایک ادا سے پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے شارق زمان کو کیا ہوا تھا، اس نے نفرت سے زیبا کے آنے کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ شٹ اپ، حد میں رہو، وہ پھنکارا تھا۔ زیبا حیران ہوئی۔ پچھلی ملاقات میں تو وہ اس پر بری طرح مہربان تھا، مگر اس بار تو وہ حیرت سے شارق کو دیکھ رہی تھی۔ واٹ اے نان سینس! شارق زمان کے یوں ہاتھ جھٹکنے پر وہ اپنی ننھی سی ناک سکڑ کر اسے گھوڑے گئی۔ شارق نے ایک غلیظ بڑی نظر اس کی جانب کی، مگر پھر نگاہ بدل کر رہ گیا۔ اندر جو آگ جل رہی تھی اس کی تپش سے اس کا اندر تو جل ہی رہا تھا، لیکن دماغ بھی جھلس رہا تھا۔ لیو می الون! اس کا بس چلتا تو پوری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ اسی سمے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی شہوانہ زمان اور بدرارہ کے ہی عکس لگ رہی تھی۔ او یو، کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ لڑکی بھی ایک دم پھنکاری تھی۔ شارق زمان نے اپنی انگارہ آنکھیں اس کے سرخ سلیقے سے کیے گئے میک اپ سے سجے چہرے پر ڈالی تھی۔ میں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ آتش فشاں مادے کی مانند پھٹ پڑنے کو تھا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی، میرے پاؤں نہ چاٹے تو کہنا یاد رکھنا زیبا کیانی کو۔ اپنی اس درجہ تک کسی صورت برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ارد گرد کی میزوں پر موجود کئی نفوس اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ زیبا کیانی کو بے انتہا سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے پاؤں پٹکتے اسے دھمکی دیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ شارق نے سر جھٹکا اور ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ ایک اور گلاس سے تھما گیا تھا۔ زیبا سے جھڑپ کا نتیجہ تھا، جہاں کہ اس گلاس کے اثر سے اس اندر کی کھولن پہلے سے کچھ کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کلاب میں ہمیشہ سے اس کے اندر کی وحشت اور دیوانگی اور پاگل پن کھینچ لاتا تھا۔ اکثر راتیں وہ گھر سے باہر گزارتا تھا، مگر اس دفعہ تو گھر والوں کو اس نے پرسوں سے اپنی کوئی خبر ہی نہیں دی تھی۔
ورنہ اس سے پہلے وہ اکثر ماں سے بات کر لیا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ وہاں بیٹھے آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کے خشک وہ سرد رویے کو محسوس کر کے کسی نے بھی اس کے قریب پٹکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ زیبا کی شامت وہ لوگ دیکھ چکے تھے، اس کے بعد کوئی بھی اس کی میز کی جانب نہیں آیا تھا۔ بہت سا وقت گزرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئے۔ وہاں موجود نفوس اپنے اپنے دولت کدو کی طرح واپسی کی راہ پکڑ رہے تھے۔ وہ بھی اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس حالت میں گھر جانے کا اس کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ لاکھ بے باک سے ہی، مگر ماں اور خاندان کے دیگر افراد کے سامنے وہ بہت باحیا ہی رہا کرتا تھا۔ اس کی یہ ساری سرگرمیاں صرف باہر کی حد تک تھی۔ خاندان کی سطح پر وہ بہت کم گو اپنی ذات میں مگر رہنے والا لاپرواہ سا انسان تھا۔ خاندان کے اکثر افراد کو اس سے بہت سے گلے شکوے تھے۔ کبھی وہ ان کا خیال کرتا اور کبھی نفرت سے ٹال جاتا تھا، اور کبھی کبھار اسے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی بربادی کے ذمہ دار محسوس ہوتے تھے۔ رفت باجی اچھی تھی، اماں بھی اس کا خیال رکھتی تھی، مگر ان سب رشتوں میں صرف نواز فاروق ہی اسے پسند تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس سے نہایت انسیت محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے دوستی بھی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کتنی دیر تک بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، اور پھر فجر کی اذانیں جب سنائی دی تو وہ خاموشی سے اپنے دفتر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ اس کا آفس اس کی اچھی پناہ گاہ تھا، جو اب بھی اس کے کام آ رہی تھی۔ فرح 3 بجے کے قریب علی کے ساتھ کالج سے لوٹی تو سامنے ہی عثمان بھائی اور پھوپھو نفیسہ کو بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم۔ کتنے مہینوں بعد وہ عثمان بھائی کو دیکھ رہی تھی، ایک دم جذباتی ہوئی تھی۔ باکر بھائی کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، اچھی ہو؟ انہوں نے محبت اور اپنائیت سے اس کا ساتھ تھپکتے ہوئے اپنی طرف چہرہ کر کے پوچھا تو وہ ہنس دی اور سر ہلا دیا۔ بہت اچھی ہوں، بہت دنوں بعد آئے ہیں، بھابھی اور حمزہ کو نہیں لائے؟ اور اس طرح اچانک ان سے جدا ہو کر کتنے سوال کر دیے تھے۔ وہ مسکرا دیے۔ دھیرے سے سب سوالوں کے جواب ملیں گے، پہلے پھوپھو سے تو ملو۔ انہوں نے اس کی توجہ پھوپھو کی طرف مبذول کروائی تو وہ شرمندہ ہو کر فوراً ان کی طرف بڑھی تھی۔ انہوں نے محبت سے گلے لگایا۔ کیسی ہیں پھوپھو؟ جیتی رہو، خوش ہوں۔ انہوں نے شفقت اور محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی، جبکہ ایک طرف بیٹھی طاہرہ بیگم کی یہ کارروائی قطعی ناوائی تھی۔ ان کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ علی عثمان سے گلے مل کر پھوپھو سے پیار لے کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ پھوپھو نے محبت سے فرح کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ آپ لوگ کب آئے؟ علی نے پوچھا تھا۔ میں تو آج 10 بجے کی فلائٹ سے سیدھا گھر ہی آیا ہوں، جبکہ پھوپھو تم لوگوں کی آمد سے آدھا گھنٹے پہلے ہی آئی ہیں، عثمان بھائی نے بتایا۔ آپ رہیں گے نا؟ علی نے عثمان کو دیکھتے پوچھا تو انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہاں ایک ضروری کام تھا، صرف 2 دن کی چھٹی پر آیا ہوں۔ زوباریہ اپنی امی کے ہاں چلی گئی تھی۔ پھر ڈیوٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، میرے لیے رکنا ناممکن ہے۔ عجیب ٹف زندگی ہے۔ آپ فوجیوں کے بھی شکر کریں، آپ کے سسر کرنل ہے، جو ان کی سفارش پر آپ کو صرف اسلام آباد میں ہی منتقل کر رکھا ہے، ورنہ جس طرح فوجیوں کی پوسٹنگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہوتی رہتی ہے، آپ بھی پھنسے ہوتے ادھر سے ادھر کے چکر میں۔ علی نے ہنس کر چھیڑا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تم دونوں آ کر ہی جم گئے ہو، جاؤ اپنے اپنے کمروں میں جا کر کپڑے تبدیل کرو، پھر کھانا کھاؤ گے؟ فرح عثمان سے اور پھوپھو سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی، مگر طاہرہ بیگم کے ٹوکنے پر لب سی گئی۔ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ ان کا موڈ آف ہے، اسی لیے فوراً اٹھ گئی۔ آنکھوں میں علی کو بھی امی کے خراب موڈ کا بتایا، مگر وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ پھوپھو اور سنائیے، گھر میں سب کیسے ہیں؟ ہادیہ آپی، بھائی وغیرہ؟ فرح کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ علی نے جان بوجھ کر وہ موضوع چھیڑا تھا جس سے امی کا بلڈ پریشر ضرور ہائی ہونا تھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ سعد بھائی کو سنا ہے اسی سال چند ماہ بعد آ رہے ہیں وہ۔ امی نے اب باقاعدہ علی کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ فرح نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ ہاں ماشاءاللہ، اس کی بھی تعلیم ختم ہو گئی ہے، بس رکا ہوا ہے، کہہ رہا تھا کہ چند ضروری کام ہے، وہ نپٹا کر ہی آئے گا، اللہ سعد خیریت کے وہ دن لائے۔ پھوپھو کے لیے تو بس سعد کا نام ہی کافی تھا اور فوراً شروع ہو گئی تھی۔ طاہرہ نے کھا جانے والی نظر سے علی کی حرکت کو دیکھا۔ نفیسہ بیگم سے ان کو کئی شکوے شکایتیں تھیں۔ اول ذکر وہ شائستہ کی بابی تھی، پھر ان کو اسی جہنم میں دھکیلنے میں ان کا زیادہ ہاتھ تھا۔ سعید احمد سے ان کی شادی کروانے میں سارا کریڈٹ انہی کو جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں بیٹیوں زویا اور ماریہ کی شادیاں بھی ان کے سگے بھائیوں کے بیٹوں سے کی تھی۔ دونوں بہنیں عیش کر رہی تھی وہاں۔
اپنے اس بڑے بھائی سے بھی ان کی شروع سے ہی انبن چلتی آئی تھی۔ وہ اصول کی بات کرتے تھے، ان کے کیسرا اور طاہرہ دونوں سے اختلافات رہتے تھے۔ ان دونوں بہنوں کو ان سے اور یہ کشیدگی روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی تھی، جس کا وہ سارا ذمہ دار نفیسہ آپا کو ہی سمجھتی تھی۔ سعید احمد کی بہن تھی جو انہیں بولنا پڑتا تھا، ورنہ وہ ان کو کبھی منہ نہ لگاتی۔ اس وقت بھی منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عثمان نے پھپھو کے آتے ہی سعید احمد کو اطلاع کر دی تھی۔ عثمان کی آمد اور نفیسہ آپا کی وجہ سے وہ کچھ لمحوں میں ہی باعث پہنچنے ہی والے تھے، اس لیے وہ خاموش تھی۔ تھوڑی دیر بعد سعید اور سمیان احمد بھی آ گیا تھا۔ بھائی اور پھپھو کا سن کر عثمان نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ سب نے اکٹھے ہی ٹیبل پر دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھاتے ہی سعید احمد اٹھ گئے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے فرح کو چائے بنانے کا کہا۔ وہ فوراً چائے بنانے کچن میں گھس گئی تھی۔ بہت کم ایسا ہوا کہ گھر کے سب افراد یوں ایک ہی ٹیبل پر اکٹھے ہوئے تھے۔ آج جمع ہوئے تو فرح بے انتہا خوش تھی۔ مائدہ کھانے کے برتن اٹھانے لگی تو سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ پھپھو، علی، طاہرہ اور سعید احمد لاؤنج میں ہی آ بیٹھے تھے، جبکہ عثمان سمیان احمد کو لے کر اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ زباریہ بھابھی اور حمزہ خیریت سے ہیں؟ سمیان نے عثمان کو بستر پر بیٹھتے دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سب خیریت ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں آج کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے سمیان احمد سے پوچھا تو اس نے ناسمجھی میں انہیں دیکھا۔ نہیں، مجھے ابو نے بلایا ہے، انہوں نے آرام سے بتایا تھا۔ سمیان احمد حیران ہوا۔ ابو نے تو ان سے کوئی ذکر نہیں کیا، کیوں؟ کوئی کام تھا انہیں آپ سے؟ گھر میں جو ٹینشن چل رہی ہے اس سے تو تم باخبر ہی ہوگے۔ آپ کے سمیان احمد نے سر و سال ہلایا تھا۔ ابو نے مجھے فون پر سب کچھ بتایا تھا کہ آج کل میں آ کر اپنی ماں کو سمجھاؤں، ورنہ نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ عثمان نے ابو کے الفاظ دہرائے تھے۔ او آئی سی، سمیان احمد نے ہونٹ سکڑے۔ میں اس مسئلے پر سوچ سوچ کر الجھ گیا ہوں۔ امی ابو کبھی اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے۔ بچپن سے اب تک ان کے یہی حالات دیکھتے آ رہے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے میں سب سے الگ تلگ، اپنوں سے دور اسلام آباد میں خود ساہتا جلا وطنی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ زواریہ میرا انتخاب غلط نہیں ہے، مگر والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے حقیقی گھر میں جو سکھ چین ہوتا ہے اس سے تو میں محروم ہی ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسی ہی کوئی جلا وطنی تمہیں بھی برداشت کرنی پڑے۔ سمیان احمد بغور انہیں سن رہا تھا۔ وہ رکے، پھر سمیان احمد کو دیکھ کر مسکرائے۔ دیکھو یار، ان حالات میں تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ امی ابو میں سے کسی ایک کے انتخاب کو اہمیت دینا ہوگی۔ زرش یا فوزیہ، لڑکیاں دونوں ہی اچھی ہیں، خوبصورت، ویل آف اور مہذب۔ فوزیہ میں صرف ایک خامی ہے کہ خالہ کیسیہ کی طرح اس میں بھی ادھر سے ادھر لگائی بجائی کی عادت ہے، اور یہ خامی اس کی ساری خوبیوں کو پس منظر میں دھکیل دیتی ہے۔ اور زرش میں سب سے بڑی خامی اور جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حد درجہ معصوم ہے اور کم عمر بھی۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شاید اسی لیے اس کے روم میں آئے تھے۔ سمیان احمد نے ان کے چہرے سے نظر ہٹائی تھی۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ سمیان احمد اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ میری جو خواہش ہے وہ امی ابو میں سے دونوں کو ہی قبول نہیں ہوگی۔ سمیان احمد کے لہجے میں خود بہت تلخی اتر آئی تھی۔ کیا ہے تمہاری خواہش؟ عثمان احمد نے دریافت کیا تھا۔ وہ تلخی سے ہنس دیا۔ میری خواہش ہے کہ اس گھر میں جو بھی لڑکیاں ہے وہ ابو کے ساتھ ساتھ امی کی بھی من پسند اور خواہش ہو، چاہے وہ زرش ہی کیوں نہ ہو۔ سمیان احمد نے اپنی خواہش کو اس انداز میں ظاہر کر دیا تھا کہ عثمان محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ تم فوزیہ کی بجائے زرش کو اہمیت دے رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے تعجب سے استفسار کیا تھا۔ سمیان احمد پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو پرت در پرت لپیٹ کر رکھنے والا بندہ تھا، مگر اس معاملے میں وہ آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں پر آیا ہوتا جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے ان حالات میں اور خاندانی رنجشوں کو بلانے کے لیے زرش کسی پل کا کردار ضرور ادا کر سکتی ہے، اس نے سادگی سے کہہ دیا تھا۔ عثمان نے سمیان احمد کو بغور دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ یہ کہو کہ تم خود ہی زرش کے سب سے بڑے حامی ہو، انہوں نے چوٹ کی تھی۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح، آپ کی سمجھدانی ہے۔ سمیان احمد نے بھی ان کی بات اڑانے کی کوشش کی تھی، بلکہ کندھے اچکائے تھے۔ انہوں نے سمیان کے کندھے پر دپ لگائی۔ یار الو نہ بناؤ،
سیدھے سادے انداز میں اپنے دل کی بات کہو۔ ابو جی نے ہی مجھے یہ کام سونپا تھا تاکہ وہ امی کے سامنے دو ٹوک بات کر سکے۔ دوسرا، انہیں کچھ تمہاری دلی کیفیت کا اندازہ بھی ہے۔ میں تو یوں ہی تمہیں موضوع پر لا رہا تھا۔ کیا میں نہیں جانتا کہ تمہاری زرش سے کس حد تک انسیت ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ سمیان احمد نے صرف گرنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کتنے تیز سے الو بنا رہے تھے۔ جب ابو سب سمجھتے ہیں تو پھر میرے منہ سے سننا لازمی ہے کیا؟ جو ان کی مرضی وہی میری بھی مرضی ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ سمیان احمد نے کچھ خفا سے انداز میں کہا تھا۔ عثمان ہنسنے لگا تھا۔ ابو امی کے سامنے اس طرح سٹینڈ لے رہی ہیں تو یقیناً وہ ساری بات اچھی طرح سمجھ کر ہی لے رہی ہیں۔ تمہارا نام استعمال کیے بغیر اتنا تو انہوں نے میرے اور حاجہ کے سلسلے میں بھی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا جتنا کہ اب۔ وہ کھل کر تبصرہ کر رہے تھے۔ ابو چچا جان سے بات کر چکے ہیں۔ شاید چچی جان کو بھی میری دلی کیفیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتی مگر میں نے بارہا محسوس کیا وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتی ہیں۔ زرش اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پھر جب ابو نے چچا جان سے بات کی تھی تو مجھ سے میری رضامندی لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں راضی ہوں تو وہ تب ہی چچا جان کے سامنے بات کریں گے ورنہ میری پسند کو اہمیت دی جائے گی۔ اور یہ سچ ہے کہ ابو کے پوچھنے کے بعد ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ زرش صرف میرے لیے ایک چچا زاد نہ تھی بلکہ وہ شروع سے ہی میرے لیے بہت خاص اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے ابو سے سوچ کر جواب دینے کا وقت مانگا تھا اور اس ساری مہلت میں میرے سامنے گزشتہ ایک پل واضح ہو گیا تھا۔ شاید زرش کے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں اس طرح مقام نہ بنا سکا جس طرح وہ بنا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ زندگی بھی نہ گزار سکوں۔ سمیان احمد نے آہستگی سے اپنے جذبات اور احساسات سے آگاہ کر دیا تھا۔ عثمان پرشوق نظر سمیان کو دیکھ کے گیا۔ اب اگر امی ابو کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو پایا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کچھ توقف کے بعد پوچھا تھا۔ تو میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب تک امی ابو کا ایک فیصلہ نہ ہو جائے، ورنہ آدھی زندگی تو گزر چکی ہے، زیادہ سے زیادہ آدھی اور ہوگی، گزر ہی جائے گی۔ مگر یہ بات کلیئر ہے، زرش نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ سمیان احمد نے کھل کر عثمان کے سامنے ہی اپنا سارا معاملہ کلیئر کر لینا چاہا تھا۔ عثمان احمد تفکر سے اسے دیکھنے لگے۔ اب تو کچھ نہ کچھ ضرور ہی کرنا ہوگا، بس یار تم ہمت نہ ہارنا۔ میں دونوں کو منانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اس سے انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے خاندانی بقا کا معاملہ جان کر اہمیت دے، ورنہ یہ رنجشیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ عثمان نے سمیان کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تو سمیان نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، وہ ان معاملات کو صرف انا کا ہی تو مسئلہ بنا رہے ہیں۔ نہ جانے کس محرومی کا بدلہ وہ یہ ایشو اٹھا کر لینا چاہتے تھے۔ زرش کے معاملے کی حد تک تو میں ابو کا ساتھ دے رہا ہوں، مگر اس معاملے کو بنیاد بنا کر انہوں نے مزید جن مسائل کو کھڑا کر دیا تھا وہ تو اس معاملے کو مزید بگاڑ دیں گے۔ سمیان احمد واقعی کافی حد تک ٹینس تھا۔ عثمان احمد اچھی طرح محسوس کر گئے تھے۔ میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں؟ سمیان احمد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد عثمان احمد کو متوجہ کیا تھا۔ عثمان احمد اسے سوالیہ نظر سے دیکھے گئے۔ کئی دنوں سے میرے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے امی ابو کے درمیان جو شدید ناچاکی ہوئی ہے، اس وقت صرف اس کا حل کیا جائے۔ امی ابو کے درمیان حالات سازگار ہوں گے تو دونوں ہی اس مسئلے کو اہمیت دیں گے۔ ایسے میں امی کو زرش کے لیے کنونس کرنا آسان ہو سکتا ہے، جبکہ اب اس مسئلے کا حل صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ابو اپنے فیصلے کو اہمیت دیں گے اور امی اپنے فیصلے کو، جبکہ ہمیں درمیانی راہ نکالنا ہے۔ مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں اور زرش بھی ابھی پڑھ رہی ہے۔ چچا کم از کم اس کی گریجویشن سے پہلے کبھی شادی نہیں کریں گے۔ جب تک تو ہم اپنے طور پر حالات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر یہ طے ہے کہ امی کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ میرے لیے ابو کے ساتھ امی کی رائے بھی اولویت کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ اگر نہیں مانے گی تو یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا، تابق یہ کہ وہ دل و جان سے راضی نہ ہو جائیں۔ سمیان احمد نے اپنی سوچ سے عثمان احمد کو آگاہ کر دیا تھا۔ وہ پرشوق انداز میں سر ہلا گئے تھے۔ سوچ تو تمہاری بھی درست ہے، جب تک امی ابو کے درمیان کسی فیصلے پر اتفاق نہیں ہو جاتا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ عثمان احمد نے سمیان احمد کو آنے والی علامات سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، چچا جان کے گھر کی کیا کنڈیشن ہے؟